اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے اسماء استفہام پڑھے تھے، انٹروگیٹو پروناؤنس۔ مثال کے طور پہ ہم نے پوچھنا ہے کیا یہ ایک کتاب ہے، تو اس کے لیے حروف استفہام استعمال ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ہم نے اس طرح کا سوال پوچھنا ہے واٹ از دس، یہ کیا ہے، تو اس کے لیے اسماء استفہام کا استعمال ہوگا۔ تو وہ اسماء استفہام ہم جانیں گے، یہ ہیں، ان کو آپ نے یاد کرنا ہے۔ ما یا ماذا کا معنی ہے کیا، واٹ، من کون، ہو، کیفا کیسا، ہاؤ، ایون کون سا، وچ، ایتن اس کا مونس ہے کون سی، متا کب، ظرف ہے یہ، کم کتنا، ہاؤ مچ، این کہاں، ویئر، انا کہاں سے، کس طرح سے، فرام ویئر، ایانا ہو گیا کب یا وین۔ تو اس کے قواعد کو بھی ہم نے دیکھا تھا۔ یہ جملے میں مبتدا بھی، فاعل بھی یا مفعول بن کر بھی آتے ہیں۔ مثال ہے من ابو کا، یہاں پر یہ مبتدا بن کر آ رہا ہے۔ جب مبتدا بن کر آتے ہیں تو بعد والے اسم کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ بناتے ہیں، اور مضاف بن کر بھی آ سکتے ہیں، جیسے کتاب من، کس کی کتاب۔ ایسے ہی جب مضاف الیہ بن کر آتے ہیں تو مرکب اضافی بنے گا، جیسا کہ عام جملہ ہوتا ہے مرکب اضافی کا۔ ترجمے میں اس کا بھی ویسے خیال رکھنا ہے جیسے کہ مرکب اضافی میں ہم رکھتے ہیں۔ اور ایون اور ایتن جو ہے یہ عام طور پر مضاف بن کر آتے ہیں، تو ایو رجل یا ایتن نساء، باقی سب مبنی ہیں، جبکہ ایون اور ایتن جو ہیں یہ معرب ہیں۔ تو اس کی کچھ ایگزامپلس ہم نے کی تھی پریکٹس کے لیے، یہ سب۔ اس کے بعد ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اسماء استفہام کے ساتھ اگر حروف جر کا استعمال کریں گے ہم، حروف جارہ کا، تو اس کے معنی میں تبدیلی ہوتی ہے۔ جیسے ماں کے ساتھ اگر لی یا فی کا استعمال کریں گے ہم، یا من کا استعمال کریں گے، یا ان کا استعمال کریں گے، تو معنی میں تبدیلی آئے گی۔ ماں کے ساتھ لی کا استعمال کریں گے تو یہ کس لیے یا کیوں ہو جائے گا، لما یا لماذا۔ من استعمال کریں گے ماں کے ساتھ، ہی ہو جائے گا مما، اس کا مطلب ہو گیا کس چیز سے۔ ایسے ہم فی استعمال کریں گے تو یہ ہو جائے گا فی ما، کس چیز میں۔ ان استعمال کریں گے تو اما ہو جائے گا کس چیز کے بارے میں یا کس چیز کی نسبت سے۔ لمن کے معنی ہو جائیں گے کس کا یا کس کے لیے، من ہوتا ہے کون، لمن ہو گیا کس کا یا کس کے لیے۔ اور من کے ساتھ اگر من کا استعمال کریں گے تو ممن ہو جائے گا کس شخص سے۔ آئینہ کے ساتھ من کا استعمال کریں گے تو یہ ہو جائے گا کہاں سے، آئینہ ہوتا ہے کہاں، من آئینہ ہو گیا کہاں سے۔ الا آئینہ ہو گیا کہاں کو یا کہاں تک۔ الا متا ہو گیا کب تک۔ بیکم ہو گیا کتنے میں۔ تو ان کو آپ نے یاد کرنا ہے، پھر انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی ان کے استعمالات میں، معنی جب یاد ہو جائیں گے۔ اسماء استفہام کے شروع میں حروف جر لگائیں گے تو ایک تبدیلی آئے گی، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ماں سے پہلے جب حرف جر لگتا ہے تو اس کے ساتھ الف بھی لگتا ہے، اور کبھی یہ الف حذف بھی ہو جاتا ہے، لما اور لما، فیما اور فیما، اما اور اما، معنی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ اس کی بھی ہم نے پریکٹس کی تھی الحمدللہ۔ اب ہم آج کے سبق کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں آج ہم کیا پڑھیں گے۔ اسماء استفہام کا ہی تیسرا جز ہے، لفظ کم کے استعمالات دیکھیں گے۔
لفظ کم جو ہے اس کے دو استعمال ہیں، ایک اس میں استفہام کے طور پر، اور اس وقت معنی کتنا یا کتنے ہوتے ہیں جب یہ اس میں استفہام کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اور دوسرے یہ خبر کے طور پر بھی آتا ہے، اس کو کم خبریہ کہتے ہیں، اور اس کے معنی میں اس وقت تھوڑا تبدیلی آتی ہے، اور معنی میں اس وقت ہوتا ہے کتنے ہی یا بہت سے۔ وہ کس طرح سے تھوڑا سا ہم دیکھیں گے ایگزامپل۔ کم استفہامیہ ہو تو اس کے بعد والا اسم منصوب اور نکرہ اور واحد ہوتا ہے اگر کم استفہامیہ ہو۔ مثال یہ دیکھیں، کم درہمن، کتنے درہم، عندکم تمہارے پاس ہیں، اب یہ استفہامیہ ہے، تمہارے پاس کتنے درہم ہیں۔ کم سنتن عمرک، تمہاری کتنی عمر ہے۔ کم ولدن لک، تمہارے کتنے بیٹے ہیں۔ تو کم کے بعد واحد، منصوب اور نکرہ، تین باتوں کا خیال رکھیں گے۔ واحد منصوب نکرہ آئے گا تو یہ کم استفہامیہ ہے، واحد منصوب نکرہ، واحد منصوب نکرہ، مذکر مؤنث کچھ بھی آ سکتا ہے۔ لیکن کم خبریہ کے بعد والا اسم ہمیشہ مجرور ہوگا، خواہ واحد ہو یا جمع ہو، عام طور پر جملہ اسمیہ کے ساتھ استعمال نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ ہم کہیں گے کم درہمن عندک، کتنے ہی درہم ہیں تمہارے پاس، یعنی اس کا مطلب اب یہ نہیں ہوگا تمہارے پاس کتنے درہم ہیں، نہیں، اس کا مطلب ہے تمہارے پاس کتنے ہی درہم ہیں۔ کم عبدن آتقت، ایسے کبھی کبھی کم خبریہ کے ساتھ من بھی لگ جاتا ہے، اور کم من درہم، اب یہ من کے بعد یہاں پر یہ درہم من، کم من درہم من، یہ ایکچولی یہاں پر آ گیا ہے اس کا مجرور، کم من درہمن، تو اس کا مطلب بھی ہے کم من درہمن، کہ تمہارے پاس کتنے ہی درہم ہیں۔ کم من فئتن، کتنے ہی گروہ۔ کم من قریتن، کتنے ہی بستیاں، کتنی ہی بستیاں، قرآن میں استعمال ہے۔ کم من قریتن اہلکناہا، کتنی ہی بستیاں ہم ہلاک کر چکے ہیں ان کو، ہاں۔ کم من ملکن فی السماوات، کتنے ہی فرشتے آسمانوں میں ہیں۔ تو یہ ان کے استعمالات میں فرق ہے تھوڑا سا۔ اب اس کی پریکٹس کریں گے ہم۔ دیکھیے سکیم، سکیم ان کے معنی ہیں بیمار۔ ذبحت، میں نے ذبح کیا۔ شاتن، بکری۔ شیاتن اس کی جمع ہے۔ معدودتن، گنی ہوئی یا گنتی کی چند۔ چلیے اب پریکٹس شروع کرتے ہیں۔ چلیے پہلا جملہ۔ کم ولدن لک یا خالد، جی اے خالد تمہارے کتنے بیٹے ہیں۔ اے خالد نہیں ہے، ہاں اے خالد ہے، یا ہے بالکل۔ جی لی ولدانی و بنت واحدتن، لی میرے ولدانی و بنتن ولدان، واحدۃ، میرے دو بیٹے اور ایک بیٹی ہے۔ ایک بیٹی ہے، ٹھیک۔ جی یہ کیا بنا اب؟ کام آ گیا حرف استفہام ہو کر، حرف استفہام ہو کر خبریہ کیا ہے؟ نہ، نہیں، حرف استفہام ہو کر سے سیدھا بن گیا مبتدا۔ مبتدا۔ ولدن، ولدن آ گیا، یہ یہاں پر یہ کیا کہتے ہیں اس کی خبر، کم ولدن۔ لکا آ گیا جار مجرور، مجرور، جار مجرور ہو کر متعلق، اور یا خالدو آ گیا، یا آ گیا حرف ندا، اور خالدو آ گیا منادہ۔ اس کا کریں آپ اب یہ
एनालिसिस. ली वलदानी व बिंतुन वाहिद. ली हरफ ली हरफ जर जी बिल्कुल. या मजरूर, हम्म. जार मजरूर मिलकर मुब्तदा, वलदानी हो गई खबर, हाँ, और वाव हरफ अत्फ, हाँ. बिन्तु तुन हो गया मुब्तदा, हाँ. वाहिदतुन हो गई खबर। देखिए अब ली जब आ गया जार मजरूर, ये कभी मुब्तदा नहीं बनेगा, ये आ गई खबर मुकद्दम. वलदानी आ गई मुब्तदा मुअख्खर. वो आ गया हरफ अत्फ, बिंतुन आ गया मौसूफ, वाहिदतुन आ गई इसकी सिफत. असल में ये जो गिनती है ना अरबी में, गिनती जब आप किसी चीज को गिनेंगे उसके लिए गिनती बहुत टिपिकल है अरबी में. पहला और दूसरा, यानी देखो बिंतुन वाहिदतुन या बिनतानी इसनतानी, ये दोनों आते हैं मौसूफ सिफत बनकर, एक का और दो का. जैसे यहाँ पर मौसूफ और सिफत बनकर आया है बिंतुन वाहिदतुन. इसको आप अदद मादूद भी कह सकते हैं और मौसूफ सिफत भी है ये. तो ये वाव हरफ अत्फ, बिंतुन मौसूफ, वाहिदतुन सिफत, मौसूफ सिफत मिलकर ये आ गया मातूफ अला वलदानी. ठीक है. तो मातूफ और मातूफ अलैह मिलकर ये इसका मुब्दा मुअख्खर बन गया. और सलासतुन अगर होगा तो उसके लिए फिर गिनती अलग स्टार्ट होगी. उसमें ऐसा होगा जैसे आपने कहना है 3 लड़कियां या कहना है 3 तालिब इल्म. अब उसमें फिर अदद जो होगा वो आएगा मोन्नस, और जो मादूद होगा जिसको आपने गिनना है, अगर वो मुजक्कर है तो अदद मोन्नस आएगा, अगर वो मुजक्कर है तो अदद मोन्नस आएगा. जैसे आपने कहना है 3 तालिब इल्म, तो आप कहेंगे सलासतु तालिब बिन. मुजाफ मुजाफ इले लाएंगे आप उसको, सलासतु तालिबिन. और अगर आपने कहना है यानी तालिब इल्म लड़कियां या लड़कियां, सीधा ही लड़कियां कहेंगे, आप कहेंगे सलासु बिनतिन या सलासु तालिबतिन. गिनती हम अलग से पढ़ेंगे इंशाल्लाह. तो ये जस्ट अब आपने पूछ लिया, बता दिया थोड़ा सा. चलिए यासिर साहब. बिस्मिल्लाह. कम कम मीज़न हाजिरुन फिल मदरसती. जी. कितने शागिर्द हाजिर हैं मदरसे में. बिल्कुल. कम हो गया हरफ इस्तिफाम, हम्म. तलमीज़न हो गया अब मुब्तदा, हाजिरुन हो गया खबर, फिल मदरसती हो गया जार मजरूर होकर मुतल्लिक रब. देखिए ये कम मुब्दा आ गया ना, तो तिलमीजन जब यहाँ पर हाजिरुन है ना, हाजिरुन, तो इसको फिर हम बनाएंगे तिलमीजन को मुतालिक, और हाजिरुन बनेगी खबर. फिल मदरसती जार मजरूर होकर भी मुतालिक की खबर. चलिए नेक्स्ट. वालेकुम जी सलाम. कम. अच्छा एक जी. कम कम तलमीजन गैर तिलमीजन हाजिर मिनल मदरसती. कम तिलमीजन गैर हाजिरिन मिनल गैर मदरसती. हाजिर मिनल मदरसती. जी. कितने शागिर्द गैर हाजिर हैं मदरसे में. मदरसे से. मदरसे से. हम्म. कम वो मुब्तदा बनेगा. हम्म. तलमीजन हम्म. खब मुतल्लिक खबर। मुतालिक. पहले ये गैर हाजिरिन को बनाएंगे हम मुजाफ मुजाफले होकर खबर, और तिलमिजन को मुतल्लिक.
متعلق من المدرسة من جار جار مجرور ہو کر متعلق متعلق خبر. ٹھیک چلیے نیکسٹ. لماذا کم تلمیذ سکیم. نہیں لماذا اتنا ہی رکھو. لماذا پہلے. لماذا کیوں. کیوں. لماذا آ گیا نا کیوں، یعنی کیوں کیوں؟ کام کیوں ہے غیر حاضر اسٹوڈنٹس. تو یہ کہہ رہے ہیں جواب میں کم تلمیذ تلمیذ سقیم. کیا مطلب کو؟ کتنے شاگرد سکیم ہیں، کیا گو سکیم، بیمار. بیمار. اب دیکھیں نا کام کے بعد یہاں تلمیذن آ گیا نا مجرور، کتنے جی تو یہ کم خبریہ کتنے آ ہی؟ گیا ہے. کم خبریہ آ گیا، ترجمہ بدلے گا. کتنے ہی طالب کتنے ہی علم شاگرد بیمار ہیں. بیمار ہیں. کتنے ہی شاگرد بیمار ہیں. جی. کم تلمیذن سقیم. کم تو تلمیذ سکیم. کام ہو گیا مبتدا، سقیمن آ گئی خبر. خبر، اور تلمیذن بھی آ گئی اس کے ساتھ ہی متعلق خبر. چلیے نیکسٹ. تنویر Yes. صاحب. تنویر صاحب. عندك یا استاذی. کتنی بکریاں آپ کے پاس ہیں اے استاد، میرے استاد. عندی شیات معدودۃ. میرے پاس چند بکریاں ہیں. گنتی کی چند بکریاں ہیں. گنتی کی چند، معدودتن ہو گیا، گنتی کی چند. جی. اندی عندی شیات معدود. تو اندی کا کرو نا یہ اب یہ انالیسس. اندی مضاف مضاف الیہ. ٹھیک. مضاف مضاف لے ہو کر شبہ الجملہ خبر مقدم. مقدم. شیاتن معدودتن. شیات معدودۃ. شیات اس میں آ گیا خبر. خبر تو یہ تو مبتدا بنے گا نا، مبتدا مؤخر. خبر تو ہم نے پہلے بنائی. اندی آ گیا مضاف مضاف الیہ شبہ الجملہ خبر. شیاتن معدودتن آ گیا موصوف صفت. ٹھیک ہے نا. اب جملہ پہچاننا ہے نا، موصوف صفت پہچانا جانا چاہیے کلیئرلی. چلیے آگے. لماذا کیوں. من شاۃ ذبح. یاسر ہے یاسر. جی. للفقراء. ہاں یاسر. کم من شاۃ ذبحت للفقراء. ہیلو یہ نندر پہ مزم. لماذا کم من شاۃ ذبحت للفقراء. لماذا کو کیوں. لماذا کو یہ اس کیوں. نے پوچھا کیوں، اب جواب آگے دے رہا ہے. کم کم من من شاۃ شاۃ. ذبحت للفقراء. کتنی ہی بکریاں ذبح کی گئی. میں نے ذبح کی. کتنی ہی ہاں؟ بکریاں ذبحت میں نے ذبح کی للفقراء. فقراء کے لیے. ٹھیک. چلیے کچھ قرآنی مثالیں لیتے ہیں. من انصاری الی اللہ. من انصاری. جی ڈاکٹر صاحب. من انصاری الی اللہ. مان ہوتا ہے کون. کون انصاری اللہ کی طرف ہے. نہیں انصاری ہو گیا. انصاری کون مددگار ہے. مددگار ہے اللہ. کون میرا مددگار ہے. انصاری میرا مددگار ہے. میرا مددگار. اللہ اللہ کی طرف، یعنی اس اللہ کے کام میں میرا مددگار کون ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے پوچھا تھا نا. اچھا. من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ. حواریوں نے کہا ہم
ہیں آپ کے ساتھ نحن اللہ انصار کے مدد اللہ. اللہ کے مددگار. چلیے نیکسٹ یاسر بھائی. ای الفریقین احق بالامن. فریقین احق. جی جی ایو کیا ہے؟ جی ایو ایو دیکھیں نا ایو کون؟ ایو اور ایتن ہم نے کہا تھا نا. ایو رجلن یا ایتن نسائی کیا مطلب تھا؟ جی تو یاد کون نہیں. سا؟ کون سا ہے نا, کون سا تھا نا مانا, کون سا اور کون سی. کون سے فریق Which. حق پہ ہیں؟ حق بالامن. ای ان کے الفریقین ساتھ احق بالامن. حق بالامن. یعنی فریقین, دو فریقوں میں سے کون سا فریق. فریق ای حق پہ الفریقین کون سا فریق احق کو زیادہ حق پہ ہے زیادہ حق بالامن, امن کے امن. معاملے میں یا امن کے ساتھ. جی چلیے نیکسٹ. من رب السماوات مال رب والارض. السماوات والارض. کون ہے زمین, آسمانوں اور زمین کا رب؟ جی من رب السماوات والارض, کون ہے رب آسمان اور زمین آسمانوں کا. اور زمین کا. جی چلیے نیکسٹ. متا متا حاضل وعد ریاض. متا حاضل وعدو. متا کب. کہاں متا وین. کہاں. اچھا وین کہاں. حاضل وعدو. حاضا کہاں وعد ہے, یہ کہاں ہے یہ وعدہ. کہاں ہے یہ وعدہ. جی کہاں ہے یہ وعدہ. یہ وعدہ. یہ تو حاضا ما تلک بیمینک یا موسیٰ. کیا یہ آپ کی دائنی طرف ہے موسیٰ؟ کیا نا ما تلک ماتل وہ کیا ہے, بیمینک تمہاری دائیں تمہاری دائنی طرف ہے موسیٰ. طرف, یا موسیٰ. قال ہی عصای. اس یا نے اس نے کہا کہا یہ عصا ہے, یہ ڈنڈا ہے. لاٹھی ہے. تو چلے اس کا تو اوپر سے کیا ہی نہیں انالیسس, ذہن میں نہیں رہا. چلے اس کا انالیسس کیجئے. ما تلک بیمینک یا موسیٰ. وہاں پہ حرف استفہام, یہ اس میں استفہام. اس میں استفہام. تل کا آ گیا یہاں پہ, چلے اس تلکا میں کو اشارہ. اشارہ بنا کے مبدا اسی کو تلکا کو ہی بنائیے. مبتدا تو بیمینک. یہ بی ہے یہاں پہ, پھر حرف جر یہ آ گیا حرف جر. یمینک یمینی مضاف. مضاف الیہ. تو یا شبہ الجملہ آ گیا خبر. شبہ الجملہ خبر, پھر یا آ گیا ندا. ندا, حرف ندا, پھر موسیٰ منادہ. قال. قال ہی عصای. قال فعل آ گیا یہاں پہ, قال فعل. تو یا اس میں اشارہ پھر قال ہی عصایا ہو گیا, یہ میری لاٹھی ہے. غیر مشار نہیں. اس کو نہیں کالا جب فعل آ گیا اس کے بعد مشار الیہ کہاں سے آئے گا. اس کو کہتے ہیں مقولۃ القالا ایکچولی, یعنی وہ جو بات کہی گئی ہے. ٹھیک ہے نا, اچھا جو بات کہی گئی ہے وہ مقولۃ القالا آ گیا. ہی عصا, ہی مبدا, عصا خبر. تو جملہ اسمیہ ہو کر مقولۃ القالا. اچھا اوپر سے کسی کو کوئی سوال تو نہیں ہے, یا کوئی چیز ایسی تو نہیں ہے جو سمجھ نہیں آئی ہے, کیونکہ کل کوشش ہم کریں گے کہ اوپر سے کمپلیٹ ٹیسٹ ایک لے لیں. اچھا پھر فیل شروع کریں گے نا ہم. میں یہ پوچھ رہا تھا عرفان بھائی, یہ احق بالامن جو ہے نا, یہ احق زیادہ حق, یہ جیسے یہ کبیر
اکبر والی. اس میں تفضیل ہے یہ بالکل اکبرو کی طرح. اچھا اس میں تفضیل یہ افعلو کے وزن پہ آتی ہے. اس میں یہ جو اس میں تفضیل ہوتا ہے نا، اس کے دیکھیں افعلو کے وزن پہ ہوتا ہے، یہ کمپریٹیو اور سپرلیٹیو کے لیے استعمال ہوتا ہے، کمپریٹیو اور سپرلیٹیو. اگر یہ من کے ساتھ استعمال ہوگا، مان لو ہم کہیں گے یاسرو اطولو من فلانا، ہم کہیں گے من زیدن، یعنی یاسر زیادہ لمبا ہے کس سے؟ زید سے. اب یہاں پر یہ جو افلو کے وزن پہ آیا نا اطولو، زیادہ لمبا ہے، تو یہ من کے ساتھ آیا تو یہ کمپیریٹیو آیا کیونکہ ہم نے کمپیریزن کیا. لیکن اگر ہم اس کو مضاف مضاف الیہ لا کر لائیں گے تو یہ ہو جائے گا سپرلیٹو ڈگری. مثال کے طور پہ میں ایگزامپل دوں گا آپ کو. ہم کہیں گے زیدن اطول طالب من الفصل، زید سب سے لمبا اسٹوڈنٹ ہے کہاں؟ اپنی کلاس میں. یہاں پر سپرلیٹو ڈگری کے لیے استعمال ہوگا. تو یہ افعلو کے وزن پہ جب بھی آپ کوئی بھی اسم دیکھو گے اس میں ساتھ میں آپ دیکھیے اگر یہ مضاف مضاف الیہ ہو کے آ رہا ہے تو یہ سپرلیٹو ڈگری کے لیے یوز ہو رہا ہے، اور اگر یہ مین کے ساتھ استعمال ہوا ہے تو یہ کیا ہے؟ کمپریٹیو کے لیے استعمال ہو رہا ہے. تو یہاں پر بھی دیکھیے ای الفریقین احق بالامن. اب یہ سوال کے طور پہ ہے کہ کون سا فریق ہے زیادہ حقدار. تو اب جو جواب آئے گا وہ آئے گا مین کے ساتھ میں کہ فلانا اس سے زیادہ حقدار ہے کمپریٹیو میں. کوشچن بھی کمپیریزن کے لیے ہی کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اور تو نہیں ہے کہیں اوپر کوئی چیز؟ کہیں تو نہیں ہے نا؟ یہ ہو گیا نا کلیئر سر؟ کم درہمن اور کم درہمن. تو اس میں ہو گیا کم درہمن جب ہوگا تو اس کا مطلب ہے کتنے ہی درہم ہے. کتنے ہی درہم. تو کم درہمن اگر آئے گا تو پھر کتنے ہیں آپ کے پاس، ہے نا اندک. یہاں پر ہے کم عبدن آتک تو یعنی کتنے ہی غلام میں نے آزاد کر لیے. تو اس طرح سے یہ ہمارا اسم کا یہاں پر، کیونکہ اس میں ابھی بہت سی چیزیں ہیں پڑھنے کے لیے، لیکن مجھے لگتا ہے ابھی ہمارے لیے اتنا کافی ہے. تو جب ہم فیل بھی پڑھیں گے تھوڑا بیسک سارا، تب ہم کوئی چھوٹی سی کتاب ایک پڑھ لیں گے تو بہت سی چیزیں ہمیں کلیئر ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، پھر اختتام کریں. جی ٹھیک ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم.